اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کفار کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ کافر جو ہے اس پر آپ چاہے جتنا بھی زور لائیں، آپ لگائیں، آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس کو خوف خشیت رب کی دلائیں یا نہ دلائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں امت مسلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قائلین تھے، کہیں ان کا یہ حالت تو نہیں ہو گئی کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہو گیا ہو۔ تو دیکھیے محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو احکامات ربی سنائے جاتے ہیں، ہاں جی یہ صحیح ہے، پھر عمل نہیں کرتا۔ احکامات ربی اسے کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ یہ کام شرک ہے اور یہ توحید ہے، تو وہ شرک کو اپنا رہا ہے، توحید کو نہیں اپناتا۔ تو یہ باتیں دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جو صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ کافروں کی ہے کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، تو یوں نظر آتا ہے عجم کی کیفیت کو دیکھ کر کہ انسان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر بن گیا ہے۔ یعنی آج مسلمانوں کی یہ حالت بن چکی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر سنایا جاتا ہے، اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، تو اس کے باوجود وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر آج مسلمان اللہ سے ڈرے تو کیا پھر وہ رشوت لے سکتا ہے، سود کھا سکتا ہے، حرام کاری کر سکتا ہے؟ مسلمان ڈاکو بن جائے گا، مسلمان چور ہوگا، اور اگر بالفرض اس نے چوری کر دی، زنا کر دیا، تو کیا پھر اس پر اسلامی سزائیں لاگو نہیں ہوں گی؟ نہ تو سزائیں ہیں، نہ ان گناہوں سے کوئی رک رہا ہے، اس کے سامنے وعیدیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کا کلام، تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو جہنم کا ڈر، اس کو جنت کی بشارتیں، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو آج کا مسلمان پسے پشت ہو رہا ہے۔ تو گویا وہ جو اس دور کے کفار کی یا ہر وقت کے کافر کی جو صفت ہے کہ اس کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان لانے والا نہیں ہوتا، جب وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے تو یہ صفت اب محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر دھری جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ کہیں آپ اس کھاتے میں تو نہیں جا رہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے کفر کر دیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو مسلمانوں، جب اللہ کی بات آپ کے سامنے آ جائے تو منوعاً تسلیم کر لیا کرو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ہے مشرکین مکہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اب یہ مہر کیوں لگی؟ جب وہ نہیں مانتے، ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، ایک ایسے مقام پر، چونکہ رب کریم نے ان کو تخلیق کیا، ان کو پیدا کیا، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا ان پر ڈر سنانے والے، وعیدیں سنانے والے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم اور دیانتدار شخص جب اس میں ان کے اندر ایک عرصہ دراز تک وقت گزارنے کے بعد، صداقت اور امین کے لقب سے مشہور ہو جانے کے بعد بھی، جب ان کافروں کے سامنے کلام ربی کو پیش کیا گیا تو وہ ایمان لانے کے بجائے اکڑ گئے۔ تو دلوں کو پھیرنے والے نے جب دیکھا کہ ان کے دل تو بالکل تکبر پر اڑ چکے ہیں، انکار پر اڑ چکے ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ چونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان کو ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور ان کی کانوں پر مہر، یعنی نہ تو ان کے دل حق کو سمجھ سکیں گے، نہ ان کے کان حق کو سن سکیں گے۔ بے تحاشا مقامات پر قرآن اور سنت میں آیا، جب قرآن پڑھا جائے تو وہ شور ڈالتے تھے،
جب بھی کوئی بات ان کے حق کی سنائی جاتی وہ تالیاں پیٹنے لگ جاتے تھے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد، اتنے بڑے بڑے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو پتہ چلتا ہے کہ حق دیکھنے سے ان کو اندھا کر دیا گیا تھا۔ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو مسلمانوں، ایسی کیفیت ہماری نہ بن جائے، اور یقیناً ہم اس کے قریب چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے جوان روزہ نہیں رکھتے جو کہ فرض ہے، نماز اکثریت لوگ نہیں پڑھ رہے جو کہ فرض ہے، توحید پر چلنا اکثریت اس سے غافل ہو چکی ہے جو کہ فرض ہے، اور شرک کے راستے کو اپنا چکے ہیں جس سے بچنا فرض ہے، اور سارے انبیاء جس سے بچانے کے لیے لوگوں کو تشریف لاتے رہے، حتیٰ کہ آسمانی کتابیں بھی لوگوں کو شرک سے ہی بچانے کے لیے اتاری گئی، فرشتے آتے رہے، معجزات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول کیا، کبھی موسیٰ علیہ السلام پر، کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر، سارے انبیاء کو، پھر قوموں کو غرق بھی کیا، سابقہ قوموں سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ تو مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم تو وہ نہیں ہیں، تو پھر جب اٹھے قیامت کے دن تو ہمارے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہوں، تو پھر ہمیں کہا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر میں کہیں میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا یہ بدل گئے تھے آپ کے بعد، تو پھر وہ کہیں سحقن ان کو ہم سے دور ہٹا دو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب یہ بات آگے قرآن نے کہا مومنو تمہارے یہ مقام نہ بن جائے، اور کچھ لوگوں کا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ اگر مومن کے ساتھ اگر اس کو ڈرانا یا نہ ڈرانا کام نہ آئے، وہ ایمان نہ لائے جس طرح کے لانے کا حق ہے، اور اگر مومن کی یہ پوزیشن بن جائے ایمان لانے کے بعد کہ اس کے دل، اس کے کان پر، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جائیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، ان کا صرف دعویٰ ہے، وہ فقط دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو کہیں ہماری یہ پوزیشن تو نہیں ہے، ہم اسی مقام پر تو نہیں کہیں پہنچ گئے، چونکہ ہر دور کی منافقت اپنی ہوگی، ہر دور کا نفاق اپنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ سابقہ نفاق بھی ہمارے ساتھ لاحق ہو جائے، لیکن ہمارا نفاق کچھ اپنا ہے، جس پر فجر اور عشاء بھاری گزرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس، تو یہ بھی ایک منافقت ہے۔ تو منافقت کے اندر بے تحاشا باتیں آ جاتی ہیں، جس کے اندر جہاد کی تمنا نہیں، آرزو نہیں، جستجو نہیں، وہ منافق ہے۔ تو یہ نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اب کوئی کہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، پھر اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مشکل کشا مانے، تو یہ نفاق اعتقادی بن جائے گا، یہ منافقت بھی ہے، یہ شرک بھی ہے، اور یہی ظلم ہے۔ تو مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی انہی لوگوں کی صفوں میں ہوں کہ ہم مومن ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم تو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہیں ہمیں نہ کہہ دیا جائے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو مسلمانوں، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، دعویٰ تو عبداللہ بن ابی نے بھی کیا تھا، اس کے دعوے کو حالانکہ وہ نماز پڑھتا تھا، صفوں میں کھڑا ہوتا تھا، ہم تو نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم تو جماعت کو ترک کر رہے ہیں، ہم تو مسجدوں میں آنا بھول گئے، ہم تو جو اللہ کی فرض کردہ حدیں تھیں ہم پر وہ ہم بھول گئے، زنا، فحاشی، عریانی، بدکاری، بے حیائی، رشوت اور سود اور بے تحاشا برائیوں کے اندر ہم الجھ کے رہ گئے مسلمانوں۔ اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ صفات صادر ہو جائیں، ہمارے اندر یہ صفات پائی گئی تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، در حقیقت وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ منافقین نے کیا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دیا جا سکتا ہے دھوکہ، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مومنین کے لیے دھوکے کا سبب بن چکے ہیں، ہم تو نہیں اس مقام پر چلے گئے۔
جس طرح کوئی